ٹرمپ آ چکے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی اس چیز کو بڑا سیلیبریٹ کر رہی ہے. کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا پریشر کریٹ کیا جائے گا حکومت پر یا جو پس پردہ لوگ موجود ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ دیکھا کہ امریکہ نے انٹریکشن جو کی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی ہے، جو امریکہ کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. کیا ٹرمپ بھی اس کو ٹریڈیشنلی طور پہ لے کے چلے گا؟ نا پریشر تو ابھی آپ نے دیکھ لیا نا، امریکہ کا پریشر تو ہے. جب چیف جسٹس پاکستان کو باتھ روم میں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھانسی نہیں دینی ہے، جو میرے خیال میں پریزیڈنٹ کلنٹن نے اچھا کیا. نواز شریف صاحب کو اگر بچایا ہے پریزیڈنٹ کلنٹن نے تو ایک اچھا اقدام ہے، اور کلنٹن کے اس اقدام کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک دوسرے وزیر اعظم کو پھانسی لگنے سے بچایا. اور اگر اسی طرح سے ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو 53-54 سے امریکن انفلوئنس پاکستان کے اوپر ایک حقیقت ہے. جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اسی طرح امریکی جو انٹرفیئرنس ہے یا امریکہ کا جو اثر ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے. اس لیے اس کو بھی ڈراتا نہیں سر، لیکن تھرو وہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، ہمیشہ تعلقات بھی اسٹیبلشمنٹ کے اور امریکہ کے رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ فار ایگزامپل جب پرویز مشرف صاحب کے 2 سال سے ابتدائی 2 سال تھے جب کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی تو نواز شریف کے ساتھ تھے. جی، یہ تو وقت بدلتا رہتا ہے، آپ کا انٹرسٹ بدلتا ہے. حکومت کا اچھا، عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے اور کوئی بڑا احتجاج دیکھنے میں نہیں ملا، اور یہ بات پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوئی ہے. تو آپ اس کو لیڈرشپ کی نااہلی سمجھتے ہیں؟ لیڈرشپ تو ہے ہی کوئی نہیں، پی ٹی آئی اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں اس طرح سے کرتی. یہ تو عمران خان ہے اور نیچے لوگ ہیں. یہ باقی تو ایسے ہی ہم نے ادھر ادھر سے جمع کر کے کہ آ جاؤ وہ لگائے نا. باقی ان میں کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جو لوگ تھے کور کمیٹی والے یہ خود ہی آ جاتے ہیں باہر، باقیوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے خود تو آئیں گے نا، پہلے خود آئیں پھر اس کے بعد ان میں سے کبھی کوئی بندہ کسی یہ جو لیڈرشپ ہے 3-4 لوگ ان کو دیکھیں نا، ان کے اوپر تو نہ کوئی پرچہ ہے، نہ ان کو کوئی باہر جانے سے کبھی کسی نے روکا ہے، نہ ان کو جو ہے وہ کبھی جیل گئے ہیں، نہ ان کی کوئی نہ انہوں نے کوئی اگا پیچھے ہے جیسا ہم کا، وہ تو ایسی بات چل رہا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے یہ گیٹ نمبر 4 پہ حاضری لگواتی ہے؟ اسی وجہ سے باہر ہے نا، اور کیوں؟ یہ ساری مصیبتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، سمپل بات ہے کہ اگر ہم سب لوگ جیلوں میں جیلیں کاٹی ہیں ہم نے اور پھر کیسز بھگت رہے ہیں، اس کے بعد اور جو ہم اکاؤنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے، باہر جانے کے جو باہر جانے پہ پابندی ہے، ان کے اوپر کوئی ایسا کچھ نہیں. اس کا مطلب کہ مذاکرات کا کوئی عمران خان کو رہائی کے متعلق مل سکتا ہے؟ یہ لوگ تو عمران خان کی رہائی نہیں نا چاہتے. ان کے فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے جب خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ فلٹر اڑ جائے گا؟ یہ سیکنڈری لیڈرشپ ہے، آپ جیسے لوگوں کو موقع ملے گا؟ لیڈرشپ تو نظر نہیں آئے گی نا، پھر اسی لیے تو عمران خان باہر نہیں آنا چاہتے. یہ لوگ یہ کیوں 2 لوگوں کے خلاف ہیں؟ عمران خان کو باہر نہیں لانا چاہتے، پرانے لوگوں کو پارٹی میں نہیں لانا چاہتے، اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے. کتنے کی لیڈرشپ ہے جو کچھ نام لیں گے جو لوگ عمران خان کو باہر نہیں؟ 3-4 ہیں مین، کوئی نام کیپیسٹی بھی نہیں ہے نا. یہی سارے جو روز بول رہے ہیں. اچھا سر، جو لوگ لیڈرشپ باہر ہے جو مشکلیں برداشت کرتی رہ گئی ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر نہ مشکلیں آئی ہیں؟ سر مشکلات میں انہوں نے احتجاج وغیرہ تو کیا سر. 26 نومبر میں کچھ لوگ آئے، اس سے پہلے 4 اکتوبر کو جو ہوا. سوال تو پورا سن لیں سر. اچھا، وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر نہ آئے، لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے، مشکل وقت میں بھاگ گئے، پارٹی کو چھوڑ گئے، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانیاں تو دی ہی ان لوگوں نے جو 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی میں تھے. اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. وہ سارے لوگ تو اپنی وکالتیں بھی کر رہے ہیں، ان کے اوپر کبھی کوئی پرچہ بھی نہیں ہوا، وہ باہر بھی آتے جاتے ہیں، وہ ادھر بھی کرتے ہیں، ان کا تو کوئی پرابلم میں نے نہیں سنا. اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. جو تشدد، بربریت، فسطائیت صحیح ہے وہ ان لوگوں نے صحیح ہے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی، اور جو لوگ 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی. اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ تو سارے ایسے ہی بڑے میں سارا بزنس برباد کر دیا گیا ہے. پاکستان سے وہ اپریٹ ہونا چاہیے. تو آپ جا رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، عمران خان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کی ہے کہ اس طرح کا موقف نہ اپنایا جائے؟ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک لوگ ہیں، کیمپین ہے جو شہداء کے خلاف ہے، جو ہمارے یہاں پہ جو ہماری فوج کے ایک پورے اس کے خلاف ہے، ظاہر ہے کہ وہ بند ہونی چاہیے. لیکن اس کے اوپر خان صاحب نے ایک اسپیسیفک بیان دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو شہداء کے خلاف کیمپینیں کرتے ہیں، جو عرب ورلڈ کے خلاف کیمپینز کرتے ہیں، جو سارا کچھ کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اچھا سر، لیکن عمران خان صاحب خود جو موجودہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایون کے آرمی چیف ہیں ان کو کمپیئر کرتے ہیں یحییٰ خان کے ساتھ کہ یہ یحییٰ خان کا نظام مسلط کر دیا گیا. کیا آپ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، کیا آپ خان سے کو بتائیں گے، کچھ اس بارے میں سمجھائیں گے، یا اس موقف کی حمایت کرتے ہیں آپ؟ لیکن بات یہ ہے وہ 2 الیکشنز کا کمپیریزن کرتے ہیں. جیسے 1970 کا الیکشن ہوا، اس کے نتائج نہیں مانے گئے تو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا.
इसी तरह से 2024 का जो इलेक्शन रिजल्ट्स है वो नहीं माना जा रहा। तो इमरान खान तो वार्न कर रहे हैं कि आप जिस तरह से कर रहे हैं ये माजी से हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान बर्मा नहीं है, हम बांग्लादेश भी नहीं है, हम चाइना भी नहीं है। इन तमाम ममालिक में एक कौम है, एक ज़ुबान है, एक कल्चर है। हम पाकिस्तान में तो हर 50 मील के ऊपर दूसरी एथनिसिटी है, दूसरी लैंग्वेज है। इस तरह के मुल्क जो हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका से हमें सबक लेना चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान और अमेरिका को जमहूरियत ने बांधा है आपस में, इसके अलावा कोई और निज़ाम पाकिस्तान को आपस में बांध नहीं सकता। और अगर हम ज़िद करेंगे जैसे अयूब खान ने और याह्या खान ने की तो पाकिस्तान दो लख्त हो गया। इसलिए आपको वापस जमहूरियत की तरफ आना पड़ेगा और इमरान खान यही बात कर रहे हैं। सर आप ये बताइएगा कि आप ये कह रहे खौफ है वो ख़त्म नहीं हो रहा सर, जो बेंच में केस लगता है वो उठा के दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक मुलाकात पेशावर में तो है तो वो परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी की वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो जजेस के साथ हुआ है, जिस तरह जजेस को पिस्तौल के ऊपर उठाया गया, उनकी गाड़ियों को मारा गया, उनके बच्चों को उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट उस अपने जजेस का, अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकी। इसकी वजह से ये खौफ। तो जज साहब, आज जंग अखबार में खबर लगी है कि हुकूमत शायद 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन दे दे, लेकिन 9 मई पे जुडिशल कमीशन नहीं देगा। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई इस पर राजी हो जाएगी? अगर इसी में ऐड कर ले चोई साहब, हुकूमत ने कहा है कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, बड़ा एक डेडलॉक बरकरार है। अब ये आगे मामला कैसे चलना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मेरे ख्याल में तो बना देंगे, मुझे नहीं लगता कोई इस पर प्रॉब्लम। दोनों पे 9 मई और 26 दोनों पे बना देंगे। जज ऐसा राना नासिर जैसा कोई जज लगा दें तो कमीशन बन गया। इसमें क्या प्रॉब्लम कमीशन की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जज कौन होना है और TORs क्या होना है, ये हुकूमत को इशू होना चाहिए। कमीशन बनाने के ऊपर एक वाक़या हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसकी जो है पता होना चाहिए कि वाक़या क्या हुआ, वो बनाने में क्या एतराज़ हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब को वसवसे हैं कुछ, उन वसवसों के बारे में क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे 18 सीटों के साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म, जिसकी वजह से उनके वसवसे तो जायज़ हैं, क्योंकि वो सिर्फ खड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट के टांगों के ऊपर। जिस दिन वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुर्सी पे बैठ गई, उस दिन शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल ही बैठ जाएंगे। तो बस यही हो रहा है ना, जिस दिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट अपने असल किरदार में वापस चली गई, यानी उनके लिए सारी जमातें बराबर हो गई, तो शहबाज शरीफ साहब अगर ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हुकूमत को इन जजों पर एतबार नहीं है, तो फिर तो ये है कि जुडिशल कमीशन जो है वो नून लीग के पार्लिमानी लीडर के ऊपर ही बढ़ जाए, फिर ही शायद कोई एतबार आ जाए। मतलब इन जजों के साथ भी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ बार बार इन जजों के ऊपर ये रिलाई करके कह रही है कि कमीशन बना दें और हुकूमत इनकार कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि दोनों का एम्फेसिस है क्या। लेकिन ये कोई जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में फ़िलहाल असल मसला सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ है, उस पर फोकस होना चाहिए। और देखिए, हुकूमत ने नहीं करना जब तक प्रेशर नहीं होगा। इस वक्त एक